جب یو ایس انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو مارکیٹ نیچے گرتا ہے، اور جب یو ایس انٹرسٹ ریٹ نیچے جاتا ہے تو مارکیٹ اوپر جاتا ہے۔ اور یہ جو انٹرسٹ ریٹ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ لانگ ٹرم انٹرسٹ ریٹ کی بات کرتا ہوں، اور لانگ ٹرم انٹرسٹ ریٹ ییلڈ سے ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے، اور ییلڈ جو ہے نا وہ ٹریجری یا جو یو ایس ٹریجری بانڈ ایشوئنگ سے ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے۔ آج ہم یہ چیزیں تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے، کیونکہ اس ویڈیو میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ییلڈز کیا ہے، گورنمنٹ ٹریجری کیا ہے، اور شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم انٹرسٹ ریٹ کیا ہے۔ یہ چیزیں آپ کو اس کے گو تھرو سمجھ آئے گی، اور اس کا میکینکس بھی ہم سمجھائیں گے کہ اس سے کرپٹو مارکیٹ پہ کیسے اثر پڑتا ہے اور آپ نے اس کو کیسے انالائز کرنا ہے۔ ٹرمپ کے آنے کے بعد، ٹرمپ اس وقت پہلے تو یہ تھا کہ وہ فیڈ کو کہہ رہا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ، شارٹ ٹرم انٹرسٹ ریٹ کو کم کرے، کیونکہ فیڈرل ریزرو جب انٹرسٹ ریٹ بڑھاتا ہے یا گڑاتا ہے تو وہ شارٹ ٹرم انٹرسٹ ریٹ کو مینیپولیٹ کرتا ہے۔ ٹریجری جو ہے نا، وہ جو ٹریجری ہے، جو اس کو فسکل پالیسی یا گورنمنٹ سائٹ بھی کہا جاتا ہے، وہ لانگ ٹرم انٹرسٹ ریٹ کو ڈیٹرمن کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس بانڈ ایشوئنگ کی پاور ہوتی ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اس ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے کہ ٹرمپ کے جو اس وقت ٹریجری ہیڈ ہے، ٹرمپ کا جو ٹریجری سیکٹری ہے اسکاٹ بیسنٹ، وہ ایک انٹرویو میں اس نے کہا کہ اس وقت جو ٹرمپ کی فوکس ہے وہ 10 ایئر ٹریجری ییلڈ پہ ہے، اور وہ شارٹ ٹرم انٹرسٹ ریٹ پہ اس کا فوکس نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے اس نے کہا کہ ہمارے پاس ایک 3 جو ہے نا 333 پلان ہے، اور وہ 33 پلان کیا ہے وہ ہم آج ڈسکس کریں گے کہ 33 پلان کیا ہے، کیسے وہ لانگ ٹرم ییلڈ کو کم کر سکتا ہے، اور لانگ ٹرم ییلڈ اگر کم ہوں گے، آپ کو یہ تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ جو ٹریجری ہے وہ جو ہے نا بانڈ کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے پرائز ڈیٹرمنٹ کرتا ہے، اور پرائز سے ییلڈ ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے، اور ییلڈ سے پھر لانگ ٹرم انٹرسٹ ریٹ ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے۔ اور اس کی میکینزم کیا ہے؟ میکینزم یہ ہے کہ اگر یو ایس ٹریجری بانڈز ایشو کرتا ہے اور اس کی ڈیمانڈ اتنی نہیں ہوتی، تو اس کی سپلائی زیادہ ہونے کی وجہ سے سمپل اکنامکس ہے کہ اس کا پرائز گر جاتا ہے، اور پرائز گرنے سے ییلڈ، لانگ ٹرم ییلڈ بڑھ جاتے ہیں، اور لانگ ٹرم ییلڈ بڑھنے سے لانگ ٹرم انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے، اور لانگ ٹرم انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے جو رسکی ایسٹ ہے وہ نیچے جاتے ہیں۔ اب اس وقت جو ہے نا وہ جو یو ایس کی جو ٹرمپ کی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے لانگ ٹرم ییلڈ کو گرائے، کیونکہ لانگ ٹرم ییلڈ گریں گے تو اکنامک کنڈیشن بہتر ہوگا، اکنامک کنڈیشن بہتر ہوگا تو اس کے ساتھ ان کی جو بانڈ ڈیمانڈ ہے وہ بڑھے گی، اور بانڈ ڈیمانڈ بڑھنے سے اس کے پاس سپیس ہوگا کہ وہ مزید سپینڈنگ کر سکیں گے۔ اب اس کے لیے جو ٹریجری ہیڈ ہے، سیکٹری ہے اسکاٹ بیسنٹ، اس نے 333 کا پلان دیا ہوا ہے۔ 333 کا پلان کیا ہے اس میں ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے۔ اس میں فرسٹ پلان میں یہ ہے کہ 3% آف دا جو یو ایس جی ڈی پی ہے وہ 3% پہ ہونا چاہیے، ابھی اس وقت 2.8 پہ ہے۔ بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا اس وقت 6.3% آف دا جی ڈی پی ہے، اور اس کو کم کر کے 3% پہ لانا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس نے جو ڈومیسٹک آئل پروڈکشن ہے وہ 3 ملین آئل بیرل پر ڈے کرنا ہے۔ ان تینوں سے کیا ہوگا؟ اگر وہ جی ڈی پی کو بڑھائیں گے تو وہ یہ بانڈ کی ڈیمانڈ کو انکریز کریں گے، بانڈ کی ڈیمانڈ کے انکریز کرنے سے اس کی جو پرائز ہے، پرائز بڑھنے سے ییلڈ کم ہوں گے، ییلڈ کم ہونے سے انٹرسٹ ریٹ، لانگ ٹرم انٹرسٹ ریٹ گرے گا، اور اس سے مارکیٹ بہتر ہوگا، اور اس سے کرپٹو مارکیٹ بھی بہتر ہوگا۔ ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اگر ٹریجری بانڈ ایشو کرتا ہے تو ٹریجری بانڈ ایشو کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنا بانڈ زیادہ ایشو کرے گا اس کی سپلائی بڑھے گی، اور اگر ڈیمانڈ اتنی ہوئی ہوگی تو سپلائی بڑھنے سے کیا ہوگا کہ اس کی پرائز گرے گی، پرائز گرنے سے لانگ ٹرم ییلڈ بڑھے گا، اور لانگ ٹرم ییلڈ بڑھنے سے پھر جو ہے نا یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، اور انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے پھر جو رسکی ایسٹ ہے، بٹ کائن اسٹاک مارکیٹ ہے، اور یہ ساری نیچے آ جائیں گے۔ تو اس لیے جو بانڈ کی سپلائی سائڈ پہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جب بجٹ ڈیفیسٹ کم ہوگی 6.3 ٹریلین سے 3% پہ آئے گی تو اس سے جو بانڈ سپلائی ہے وہ گھٹے گی۔ ساتھ ساتھ 3 ملین ایڈیشنل آئل بیرل پر ڈے انکریز کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ انفلیشن کنٹرول ہوگا، کیونکہ آپ کی جو سب سے زیادہ شاکس آتے ہیں وہ آئل شاک سے آتے ہیں، تو اگر آپ ڈومیسٹکلی سپلائی انکریز کریں گے تو اس سے جو ہے نا آئل شاک کا پرائز امپیکٹ پہ نہیں پڑے گا، اور اسی طرح پرائز کم ڈاؤن ہوگی تو جو پرائز کم ہوگا تو بانڈ کی ڈیمانڈ بڑھے گی۔ اچھا، اس کا اب اس نے پلان پلان کیا ہے اس کے لیے سب سے پہلا پلان یہ ہے کہ اگر ریئل جی ڈی پی 3% پہ بڑھانے کے لیے، جیسے کہ ٹرمپ نے کہا سعودی عرب کو کہ آپ نے $600 بلین انویسٹ کرنا ہے، یو
US اکانومی میں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو 75,000 جو ہے نا جو فیڈرل امپلائی ہے اس کو گھر بھیجا، اور اس کو یہ کہا کہ ہم آپ کو آلموسٹ 7 مہینے تک یہ تنخواہ دیتے رہیں گے. تو اگر وہ 7 مہینے تک تنخواہ بھی لے رہیں گے فیڈرل گورنمنٹ سے اور ساتھ میں پرائیویٹ سے، تو اس کی اسپینڈنگ بڑھے گی، اور اسپینڈنگ بڑھنے سے پھر GDP پہ امپیکٹ، کیونکہ US جو ہے نا وہ کنزمپشن پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اس حساب سے 3% بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے لانے کے لیے انہوں نے جو ہے نا ڈوج کا ادارہ بنایا، جس کو ایلن ماسک کو اس کا ٹاسک سنبھالے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کی اسپینڈنگ کم کرے، کیونکہ اس وقت جو فیڈرل اسپینڈنگ ہے وہ آلموسٹ 6.3% آف دی US GDP ہے، اور یہ ٹوٹل اماؤنٹ بنتی ہے $2 ٹریلین. تو اس وقت جو ٹاسک دیا ہے وہ $1 ٹریلین کو اس کو کم کرنا ہے. تو $1 ٹریلین کم کرنے کے لیے اس وقت ان کے پاس جو ڈوج کو ٹاسک دیا ہے کہ 55 بلین اس نے کم کرنا ہے. ڈیفنس جو بجٹ ہے وہ بھی 55 بلین کم کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ جو رشیا اور چائنا کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے کہ وہ ڈیفنس کے اوپر جو ہے نا یہ جنگ اور جیو پولیٹیکل ٹینشن کو کم کیا جائے. ساتھ ساتھ ایجوکیشن اور باقی چیزوں سے کٹوتی کر کے ان کا پلان ہے کہ ہم 2 ٹریلین سے 1 ٹریلین پہ لے جائے، اور 3% آف دا فیڈرل بجٹ ہو. اور جو 3 ملین آئل پر ڈے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ڈومیسٹک ہو، کیونکہ اگر وہ رشیا کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور اس کو سینکشن ہٹاتے ہیں تو پھر رشیا کی آئل سپلائی چیپسٹ اس کو مل سکتی ہے. ساتھ ساتھ باقی جو وینزویلا ہے ان کے اوپر اس کے ساتھ وہ چل رہی ہے، تو یہ بھی ان کے پلان میں ہے. اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اب اس پہ تھوڑا سا اب آج کو کنٹیکس میں لانے کے لیے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ نے لانگ ٹرم انٹرسٹ ریٹ کو گرانا ہے تو آپ نے بانڈ ییلڈ کو گرانا ہے. بانڈ ییلڈ کو گرانے کے لیے یا تو بانڈ کی ڈیمانڈ بڑھانی ہے یا پھر اس کی سپلائی گھٹانی ہے. تو اس وقت جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اور اسپیشلی جو ٹریجری ہے وہ دونوں سائڈ پہ کام کر رہے ہیں، اور اس کا پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ جو بجٹ ہے فیڈرل بجٹ ہے اس کو کم کر رہے ہیں. فیڈرل اسپینڈنگ کو کم کرنے سے جو سپلائی ہے وہ کم ہوگی، اور ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی اور لوکلی ڈیمانڈ کریٹ GDP کو بڑھانے سے اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی. تو ان دونوں کی کٹوتی سے جو لانگ ٹرم ییلڈ ہے وہ کم ہوں گے. اچھا، ابھی جو فیڈرل ریزرو ہے نا وہ کوانٹیٹیو ٹائٹننگ میں چل رہا ہے کچھ عرصے سے. جو فیڈرل ریزرو ہے اس کے جو لاسٹ منٹس آئے اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم ابھی کوانٹیٹیو ٹائٹننگ کو ہولڈ کر رہے ہیں اور ہم کوانٹیٹیو ایزنگ پہ جا رہے ہیں. ریزن اس نے کیا بتائی؟ ریزن یہ بتائی کہ جو US اس وقت US کی جو ڈیٹ سیلنگ ہے نا وہ آلموسٹ ٹچ کر چکا ہے جنوری میں، اور جنوری میں ڈیٹ سیلنگ ٹچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو US گورنمنٹ کے اسپینڈنگ ہے وہ TGA جو جنرل اکاؤنٹ ہے وہاں سے اسپینڈ ہوں گے، اور اس میں $800 بلین ابھی پڑے ہیں. تو فیڈرل ریزرو نے یہ کہا کہ ہم اس تک اس چیزوں کو بائی کرتے رہیں گے جب تک ڈیٹ سیلنگ پہ نیگوشیٹ نہیں ہوں گے. تو یہ ایک چیز ایسی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ڈیٹ سیلنگ کا جو سینٹ اور اس سے یہ پاس نہیں ہوں گے تو تب تک جو فیڈرل ریزرو ہے وہ کوانٹیٹیو ایزنگ کرے گا. کوانٹیٹیو ایزنگ سے کیا ہوگا کہ منی سپلائی بڑھے گی مارکیٹ اکانومی میں، اور منی سپلائی بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ آلموسٹ بٹ کائن اور کرپٹو کرنسی کے لیے ایک پازیٹیو نیوز ہے. تو یہ جو سیناریو بن رہی ہے کہ جو فیڈرل ریزرو ہے وہ بھی ساتھ میں ڈیمانڈ کریٹ کرے گا بانڈ کے تاکہ اس کی جو لانگ ٹرم ییلڈ ہے وہ کم کیا جا سکے. تو یہ ایک بلش سیناریو ہے بٹ کائن کے لیے، اور جتنا ڈیٹ سیلنگ آگے چلتا جائے گا ہو سکتا ہے کہ یہ سپتمبر تک بھی چلا جائے، کیونکہ اس پہ نیگوشیشن ہوں گے. نیگوشیشن کے بعد یہ پاس ہوگا، تو تب تک یہ ایک ونڈو ہے کہ فیڈرل ریزرو مسلسل جو ہے نا وہ منی سپلائی انجیکشن کرے گا اکانومی میں. اچھا، اس میں یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے نا اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے زیلنسکی کے ساتھ بھی جو ٹرمپ نے یہ بات کہی کہ ہم اس پیس ہمیں چاہیے. تو وہ مین ریزن یہ تھی کہ وہ جیو پولیٹیکل جو ڈی اسکلیشن ہے اس کو کم کرنا ہے، اور ڈی اسکلیشن کم ہوگا تو فیڈرل جو اس کا ٹاسک ہے جو فیڈرل اسپینڈنگ بجٹ ہے وہ کم ہوگا. تو یہ اور ساتھ ساتھ یہ جو ٹیرپس لگا رہا ہے ٹریڈ وار، وہ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک طرح کے انٹرنیشنل ٹیکس لگا رہا ہے اکانومی پہ. تو دونوں سائڈ سے وہ کہہ رہے کہ مطلب جیو پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی کمی ہو، اور ہم ٹیرپس بھی لگا کے اس سے جو ریونیو جنریٹ کریں گے تو اس میں ہمیں جو ہے نا وہ اسپیس ملے گا، اور یہ جو 333 کا پلان ہے یہ ایگزیکیوٹ ہوگا، اور اس پہ یہ مسلسل کام کر رہے ہیں. اچھا، اس کے مارکیٹ اپلیکیشن کیا ہوں گے اس پلان کے؟ تو بل کیس میں اگر 333 سکسیس ہوتا ہے تو ڈیٹ سیلنگ ہے نا وہ ڈیلے ہوگا. ڈیٹ سیلنگ ڈیلے سے جو لوور بانڈ سپلائی ہے وہ ہائر ہوگی، ییلڈ کم ہوگی، اور ایکویٹی اور بٹ کائن جو ہے نا وہ ریلی کرے گا.
بیئر کیس سیناری میں کیا ہوگا کہ اگر یہ پلین ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ڈٹ سیلنگ پہلے آئیں گی، سینٹ میں امپروو ہوگی، اور جو فیڈرل ریزروز ہے وہ کوانٹیٹیو ٹائٹننگ شروع کر دے گا، اور اس سے ییلڈ بڑھیں گے، جو لانگ ٹرم ییلڈ ہے وہ بڑھیں گے، اور یہ جو ہے نا بیئرش سیناریو ہے مارکیٹ کے لیے. لیکن ایز پر دس جو جیسے کہ اسکاٹ نے کہا، بیسنٹ ٹریجریز ہیڈ نے، کہ ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے وہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں وہ ہمیں گلوبل فرنٹ پہ نظر آ رہا ہے. تو جو پہلے والی بل کے سیناری ہے میرے خیال میں وہ ایگزیکیوٹ ہوگا. اس میں کی پلیئر کیا ہے؟ ایک کی پلیئر ہے اسکاٹ بیسنٹ، جورن پال اور ایلن ماسک اور فریڈم، اور یہ تینوں کی پلیئر جو ہے نا اس وقت کنسنسس میں کہ اس پلین کو ایگزیکیوٹ کرے. انہوں نے جو اپنے ٹارگٹ دیے، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ 24% جی ڈی پی کو 3% پہ لانا ہے، اور کرنٹ ڈپوزٹ کو 2 ٹریلین سے کم کر کے 1 ٹریلین پہ لانا، اور آئل پروڈکشن 3 ملین پر ڈے اس میں کرنا ہے. اس میں ہمارے پاس رسک کیا ہے؟ رسک یہ ہے کہ انفلیشن سپائک کر سکتا ہے اگر جیو پولیٹیکل سچویشن ورس اپ ہو جائے تو، اور ٹیرپس جو ہے نا وہ ریٹیلیٹری ٹیرپ اس کے اگینسٹ بن جائے تو یہ ایک سیناریو بن سکتی ہے کہ ہمارے لیے جو ہے نا یہ مارکیٹ کو ایگزیکیوٹ. لیکن یہ اس کو ہم دیکھیں گے، اور یہ میرے خیال میں یہ چیزیں اسی طرح ہی ایگزیکیوٹ ہوگی. تو آج کے ویڈیو میں یہ جو ہم نے آپ کو پوری یہ چیز سمجھائی، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو ٹرمپ کی اس وقت اسٹریٹجی ہے نا، جیسے ہم کہتے کہ پہلے ہم شارٹ ٹرم انٹرسٹ ریٹ کو دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت جو ٹرمپ کی اسٹریٹجی ہے وہ لانگ ٹرم انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ہے. اور لانگ ٹرم کیونکہ اس وقت ہم ڈیٹ سیلنگ پہ بھی پہنچے گئے یو ایس میں، تو یہ لانگ ٹرم پلان ایگزیکیوٹ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ایک ایسا سیناریو بنے گا جس کی وجہ سے بیٹ کائن اور کرپٹو مارکیٹ اوپر جائیں گے، اور جتنا ڈیٹ سیلنگ ڈیلے ہوگا اتنا زیادہ جو ہے نا فیڈ ہے وہ کوانٹیٹیو ایزننگ کرے گا، اور کوانٹیٹیو ایزننگ کی وجہ سے جو ہے نا گلوبل M2 بڑھے گی، اور گلوبل M2 کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو مارکیٹ ہے اس نے ریلی کرنا ہے. تو یہ تو چیز تھوڑا سے میکرو اکنامک فیکٹر کے کس طرح وہ ایگزیکیوٹ ہوں گے آگے کی، اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کیونکہ اس وقت انسرٹنٹی چل رہی ہے کہ جیو پولیٹیکل فرنٹ پہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے تھوڑا سا ایک کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ پوری چیز ایکسپلین کروں. اگر آپ کو یہ اچھی لگی تو ویڈیو کو شیئر کریں، اور فیڈ بیک ضرور دے دیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن ضرور پہ کلک کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.